السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک یونٹ یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے متعلق معلومات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ہونے والے معجزات، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن میں ہی کن تکالیف اور غموں کا سامنا کیا، یہ ساری معلومات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ لہٰذا مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک مکمل ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی خاطر جب اللہ تبارک و تعالی نے زمزم کا کنواں جاری کیا تو قبائل جرہم اور قیاد کے خانہ بدوش سیدہ ہاجرہ کی اجازت سے وہاں آ کے رہائش پذیر ہوئے۔ کعبہ کے متولی اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد رہی۔ ایک عرصہ کے بعد بنو جرہم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کعبہ کی تولیت کے سلسلے میں جھگڑا ہوا تو کعبے کی خدمت اور تولیت اولاد اسماعیل اور بنو جرہم میں تقسیم ہو گئی، اور جب بنو خزاع نے لڑ کر مکے پر قبضہ کیا تو ایک مدت تک کعبے کی تولیت بھی ان کے پاس رہی، لیکن بنو اسماعیل برحل مکے ہی میں رہے۔ ان کے ایک فرد کلاب نے شمالی عرب میں قبیلہ خزاع میں شادی کی، اسے قصا پیدا ہوئے، وہ جوان ہو کر اپنے قبیلے میں واپس آ گئے۔ سسر کی وفات کے بعد قصا نے اپنے نونہال کی مدد سے بنو خزاع کو مجبور کیا کہ وہ شہر کو چھوڑ کر مضافات میں جا بسیں۔ بنو خزاع کے سردار نے کعبے کے قیمتی چڑھاؤ زمزم کے کنویں میں ڈال کر اس کو پھاڑ دیا اور کنواں غائب ہو گیا۔ پھر قصا کو بہت بڑا اقتدار حاصل ہوا، اس کی اولاد پھلی پھولی اور اسے قوم کا بہت بڑا سردار تسلیم کیا گیا۔ قصا نے مکے میں ایک شہری مملکت کا آغاز کیا، وہاں دارالحدود یعنی پارلیمنٹ اور ٹیکس کے نئے محکمے قائم کیے گئے، لیکن وفات کے وقت حکومت اپنے بچوں میں تقسیم کر دی، کسی کو کعبے کی رکھوالی سونپی، کسی کو چابی دی، کسی کو فوج کی قیادت تو کسی کو ٹیکس کا حساب کتاب سونپا۔ بعض کی نسلوں میں انتظامات کی مزید تقسیم در تقسیم ہوئی۔ آغاز اسلام کے وقت وہاں 10 سرداروں کی ایک مجلس کار فرما نظر آتی تھی۔ محترم ناظرین، قصا کے 4 بیٹے تھے، ان میں عبد المناف بڑے نامور اور صاحب عزت تھے۔ عبد المناف کے بھی 4 بیٹے تھے، ان میں ہاشم شہرت میں سبقت لے گئے۔ ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے۔ بہت دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ سخاوت، مروت اور احسان میں بھی بے مثال تھے۔ ہاشم کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے عہد میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا۔ یہ فلسطین گئے اور اونٹوں پر آٹے کی بہت سی بوریاں لاد لائے، بہت سے اونٹ ذبح کیے، ان کا شوربہ تیار کیا اور روٹیاں پکوائیں۔ ان روٹیوں کو شوربے میں بھگو کر اہل شہر کو کھلاتے رہے۔ اہل عرب اس کھانے کو حشیم اور سریت کہتے تھے۔ یہ سلسلہ ایک مدت تک جاری رہا، اسی وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ وہ حاجیوں کی خدمت اور مہمان نوازی میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اسی سخاوت اور فیاضی سے ہاشم کا نام پورے عرب میں مشہور ہو گیا۔ ذاتی اثر و رسوخ اور وجاہت کی وجہ سے ان کے دوسرے ممالک کے اقتداروں میں بھی رسائی تھی۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے یہ دستور جاری کیا کہ سال میں 2 مرتبہ تجارتی قافلے روانہ ہوا کریں، موسم گرما میں شام کی طرف اور موسم سرما میں یمن کی طرف۔ چنانچہ اسی دستور کے مطابق دونوں موسموں میں قافلے روانہ ہوتے تھے۔ سورہ قریش میں اللہ تبارک و تعالی نے قریش کو یہی انعام یاد دلایا ہے، کیونکہ قریش اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے موسم سرما اور موسم گرما کے عادی ہو گئے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اس نعمت کے شکریہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے جو اس گھر کا مالک ہے، اور اس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن بخشا۔ نجاشی ہاشم کی بے حد خاطر مدارت کرتا اور تحفے تحائف بھی پیش کرتا۔ کیسر روم بھی ان سے بہت مہربانی سے پیش آتا تھا۔ ہاشم نے یمن اور روم کی حکومت سے قریش کے تجارت کے قافلے کی حفاظت کا حکم حاصل کیا، اور یہ ان کے اعلیٰ تدبر کا نتیجہ تھا کہ تمام راستے قریش کے تجارتی قافلوں کے لیے مخبوس ہو گئے۔
اسی طرح مکہ مکرمہ بین الاقوامی تجارت کا مرکز بن گیا۔ اس طرح خانہ کعبہ کی زیارت اور فریضہ حج عام ہو گئے اور مکی زبان بھی ملک کے چاروں طرف سمجھی جانے لگی۔ ان قریشی قافلوں اور سالانہ میلوں کی وجہ سے جزیرہ نمائے عرب میں ایک معاشی مرکز پیدا ہو گیا۔ ان سالانہ میلوں میں قریش کو سرمایہ دارانہ تجارت اور قافلوں کی حفاظت کے سلسلے میں بہت اہمیت حاصل تھی۔ اس طرح مکہ مکرمہ تجارتی مرکز بنا جس نے سیاسی مرکزیت کا راستہ کھولا جو اسلام کا کارنامہ بننا تھا۔ محترم ناظرین، 197 عیسوی کے چند ماہ بعد ہاشم کی بیوی سلمہ بنت عمر کے ہاں مدینہ منورہ میں شیبہ یعنی عبد المطلب پیدا ہوئے۔ بچے کے سر میں کچھ بال سفید تھے، اس لیے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ شیبہ کا مطلب ہے بوڑھا۔ ہاشم کی وفات کے بعد ذمہ داریاں ان کے بھائی مطلب نے سنبھالی تھیں۔ گویا مطلب شیبہ کا چچا تھا۔ اس کی وفات کے بعد شیبہ نے رفادہ سکایا کی ذمہ داریاں خود سے سنبھالی۔ انہوں نے حبشہ یمن کے درباروں میں اپنی قوم کی نمائندگی بھی کی۔ ان کی ملکیت میں ایک قدرتی چشمہ بھی تھا۔ ایک خواب میں انہیں ایک اشارہ ملا کہ فلاں جگہ کھود کر غائب شدہ زمزم کا کنواں برآمد کریں۔ کھولتے وقت اس سے انہیں دفن شدہ خزانہ بھی ملا جو کہ کعبے کے چڑھاؤ پر مشتمل تھا۔ عبد المطلب کو زمزم کی ملکیت کے لیے بہت دشواریاں پیش آئیں، مگر اہل شہر امن پسند تھے۔ انہوں نے طے کیا کہ کسی غیر جانبدار حاکم سے فیصلہ کرا لیا جائے۔ عبد المطلب نے یہ بات مان لی، لیکن پریشان بھی تھے، اس لیے منت مانگی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے دیے اور وہ بلوغت کو پہنچے تو ان میں سے میں ایک کو کعبے میں جا کر اللہ کے لیے قربان کر دوں گا۔ جب 10واں بیٹا بھی بلوغت کو پہنچ گیا تو عبد المطلب کو منت یاد آئی۔ انہوں نے بیٹوں کے بارے میں قرعہ ڈالا کہ جس کا نام نکلے اس کو قربان کر دیں۔ قرعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ کے نام نکلا۔ عبد المطلب کو دیکھ کر رشتہ داروں اور دوستوں نے دخل اندازی کی اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عرفہ کے پاس جا کر حال دریافت کریں۔ چنانچہ عبد المطلب ایک عرفہ کے پاس گئے۔ اس نے معاملہ سن کر مشورہ دیا کہ بیٹے اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ ڈالو، اگر عبداللہ کا نام نکلے تو مزید 10 اونٹ بڑھا دو۔ اسی طرح خون بہا کے مقدار میں اضافہ کرتے جاؤ یہاں تک کہ قرعہ خون بہا پر نکلے۔ انہوں نے قرعہ اندازی شروع کی۔ قرعہ بار بار عبداللہ کے نام نکلتا رہا۔ یہ 10 اونٹ ہر بار بڑھاتے گئے۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تب قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ عبد المطلب نے 3 بار ایسا کیا تاکہ اطمینان ہو جائے۔ ہر بار 100 اونٹوں پر ہی قرعہ نکلا۔ اب انہیں اطمینان ہو گیا کہ یہی اللہ کو منظور ہے۔ زمزم کے کنویں کی ملکیت حاصل کرنے کے علاوہ عبد المطلب کی زندگی کا دوسرا اہم واقعہ ابرہہ کا بیت اللہ پر حملہ ہے۔ تاریخ میں اس کو واقعہ فیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابرہہ ایک عیسائی سردار تھا۔ شاہ حبشہ نجاشی کی طرف سے یمن کا حاکم تھا۔ اس نے دیکھا کہ اہل عرب حج کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے عیسائی مذہب کے نام پر یمن کے شہر میں ایک عالیشان گرجا بنوایا۔ عرب میں اس گرجے کی خبر مشہور ہو گئی۔ قبلہ کنانہ کا ایک آدمی وہاں گیا اور گرجا میں گندگی پھیلا کر بھاگ گیا۔ ابرہہ نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ کعبہ کو ڈھا کر ہی دم لوں گا۔ چنانچہ وہ لشکر جرار لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں عرب کے جس قبیلے نے بھی مزاحمت کی، ابرہہ نے اسے تہس نہس کر ڈالا، یہاں تک کہ وہ مکہ معظمہ کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں کے لوگوں کو اپنے ارادے سے خبردار کرنے کے لیے اس نے اہل مکہ کے جانور پکڑ لیے۔ ان جانوروں میں عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ عبد المطلب کو ابرہہ کی چڑھائی کی خبر ملی تو وہ خانہ کعبہ کی دیواروں سے لپٹ گئے اور رو پڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گھر کی حفاظت کی دعا کی۔ قریش کے چند سرداروں کو لے کر ابرہہ سے ملنے کے لیے گئے اور اسے اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ ان کی بات سن کر حیران ہوا اور بولا، تم نے اپنے اونٹوں کی واپسی کی تو بات کی، کعبے کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ میں تو یہاں کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے جواب دیا، اونٹ میری ملکیت ہے، اس لیے ان کی رہائی کے لیے چلا آیا۔ کعبے کا مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو اپنے گھر کو بچانے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ ابرہہ نے ان اونٹوں کی واپسی کا حکم دے دیا۔ یہ اپنے اونٹ لے کر مکہ معظمہ واپس آ گئے۔ محترم ناظرین، 60-70 ہزار کا لشکر تھا اور اس میں 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ اس لشکر نے آ کر مکے پر چڑھائی کی
لشکر مکے کے نزدیک پہنچا تو محمود نامی ہاتھی نے مکے میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور وہیں پر بیٹھ گیا۔ ایسے میں اچانک بحر کلزم کی طرف سے پرندوں کا ٹڈی دل آیا۔ ان کے پنجوں اور چونچوں میں کنکریاں تھیں، جن سپاہیوں پر وہ کنکریاں پڑتی ان کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے۔ ان کنکریوں کے گرنے سے ابرہہ کی فوج اور ہاتھیوں کا جو حشر ہوا وہ بلا شبہ تاریخ عالم کا ایک حیرت ناک واقعہ ہے۔ خود ابرہہ مشکل سے گرتا پڑتا سنا تک پہنچا اور نہایت دردناک عذاب میں گرفتار ہو کر یمن میں مرا۔ عربوں کے ہاں اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں۔ ایک مدت تک یہی تقویمی سال شمار ہوتا رہا۔ قرآن کریم کا یہ واقعہ سورہ فیل میں بیان ہوا، جس کا ترجمہ ہے، کیا تم نے انہیں دیکھا تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو عقارب نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ محترم ناظرین، واقعہ فیل کے 50-55 دن بعد عبد المطلب کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ انہیں پوتے کی خوشخبری ملی۔ 75 سالہ دادا بہت خوش ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیارے فرزند جناب عبداللہ کی یادگار تھے، جن کی زندگی 100 اونٹوں کی قربانی دے کر بچائی گئی تھی، لیکن پھر اچانک وہ فوت ہو گئے۔ ان کی وفات سے بوڑھے باپ کو بہت صدمہ پہنچا۔ پوتے کی ولادت سے ایک حد تک وہ کم ہو گیا۔ عبداللہ کی والدہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ بنت عمر تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 چچا تھے، یعنی حضرت عبداللہ کے 2 بھائی زبیر اور ابو طالب تھے۔ بی بی آمنہ سے نکاح کے بعد عبداللہ نے رواج کے مطابق 3 دن تک سسرال میں قیام کیا، جس کے بعد تجارت کی غرض سے شام چلے گئے۔ واپسی پر یثرب یعنی مدینہ منورہ میں ٹھہرے تاکہ اپنے والد کے حکم کے مطابق کھجوروں کا سودا کریں۔ محترم ناظرین، مدینہ منورہ میں قیام کے دوران وہ بیمار ہو گئے۔ آپ کی بیماری کی خبر مکہ پہنچی تو عبد المطلب نے فوراً اپنے بڑے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر لینے کے لیے روانہ کیا۔ حارث پہنچے تو معلوم ہوا 1 ماہ بیمار رہنے کے بعد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انتقال کے وقت انہوں نے 5 اونٹ، چند بکریاں اور 1 باندی چھوڑی، جس کی کنیت ام ایمن اور نام برکت تھا۔ حضرت عبداللہ کا انتقال اپنے پیغمبر بیٹے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند ماہ پہلے ہی ہو گیا تھا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مادر ہی میں یتیم ہو گئے تھے۔ آپ کی والدہ سیدہ آمنہ طہارت نفس، شرافت، عزت، عفت، عصمت اور پاک بازی میں بے مثال تھیں۔ اپنی قوم میں سیدۃ النساء کے لقب سے مشہور تھیں۔ ددیال اور ننیال دونوں کے اعتبار سے آپ عرب کے بہترین قبیلے اور بہترین قوم میں سے تھیں۔ ولادت باسعادت کے بعد 3-4 دن تک آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا، پھر آپ کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز صوبیہ نے اور پھر حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ محترم ناظرین، سیرت کی کچھ کتابوں میں تو کنیز کا نام صوبیہ لکھا ہے، جبکہ کچھ کتابوں میں کنیز کا نام شعیبہ لکھا ہوا ہے۔ دودھ پلانے کی ذمہ داری ماہ ربیع الاول 52 قبل ہجری یعنی اپریل 571 عیسوی میں سونپی گئی۔ اس زمانے میں عرب میں یہ دستور تھا جو آج کے دور میں بھی باقی ہے کہ نوزائیدہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے شرفا ابتدا ہی سے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ دیہات کی صاف ستھری اور کھلی آب و ہوا میں ان کی پرورش ہو سکے، زبان اہل عرب جیسی فصیح ہو جائے اور اہل عرب کی دیگر خصوصیات شروع عمر ہی سے بچوں میں راسخ ہو جائیں۔ اس دستور کے مطابق سال میں 2 مرتبہ بنی سعد کی عورتیں شیر خوار بچوں کی تلاش میں آیا کرتی تھیں۔ چنانچہ آپ کی پیدائش کے 8 دن بعد انہیں عورتوں کے ساتھ حلیمہ سعدیہ بھی تشریف لائیں۔ دوسری عورتوں کو تو مکہ کے کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے دودھ پلانے کے لیے مل گئے، لیکن حلیمہ سعدیہ خالی ہاتھ رہ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیم تھے، اس لیے انعام و اکرام کی امید کم تھی، اس لیے کسی عورت نے ان کے گھر کی طرف توجہ نہ کی۔ آخر جب روانگی کا وقت آیا تو حلیمہ سعدیہ کو خالی ہاتھ جانا بہت ناگوار گزرا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کا دل اس یتیم بچے کی طرف کھینچنے لگا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے شوہر حارث کو کہا
کہ اللہ کی قسم مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور میں اکیلی کوئی بچہ لیے بغیر جاؤں، میں جا کر اس یتیم بچے ہی کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے یہ سن کر کہا کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اسی میں برکت عطا کر دے۔ اس کے بعد انہوں نے جا کر بچے کو لے لیا۔ قافلہ روانہ ہوا، سب سوار ہو کر چل پڑے۔ حلیمہ سعدیہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلی۔ حلیمہ کی اونٹنی دبلی پتلی، دیکھنے میں مریل اور چلنے میں سب سے سست رفتار تھی، لیکن جو ہی حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس پر سوار ہوئیں، یکا یک وہ برق رفتار ہو گئی۔ باقی عورتوں نے اس منظر کو حیرت سے دیکھا کہ حلیمہ سعدیہ کی مریل اونٹنی ان کی طاقتور اور تیز رفتار اونٹنیوں سے آگے نکلی جا رہی ہے، اور پھر وہ ان سب کو پیچھے چھوڑ گئی۔ یہ تبدیلی دوسری عورتوں کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ حلیمہ کے والد کا نام عبداللہ بن حارث تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی نانا ہوئے، جبکہ حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبد الرضا تھا۔ یہ دونوں ہی قبیلہ سعد بن بکر بن حوازن سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی طرح حارث کے بچے آپ کے رضائی بھائی بہن ہوئے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر رہے، ان کا گھر برکتوں سے مالا مال رہا۔ محترم ناظرین، حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ جب وہ آئی تھیں تو قہر سالی کا دور تھا۔ ان کے پاس ایک گدی تھی جو اس قدر دبلی پتلی اور مریل تھی کہ پورے قافلے میں سب سے سست اور مریل چال چلتی تھی۔ ایک اونٹنی بھی تھی مگر وہ قطرہ دودھ کا بھی نہیں دیتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا اپنا بچہ بھوک سے بے قرار ہو کر بلکتا رہتا تھا، نہ خود سوتا اور نہ ہی ماں باپ کو سونے دیتا۔ مگر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر آئیں اور آپ کو گود میں لیا تو سینہ دودھ سے بھر گیا، یہاں تک کہ آپ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے نے بھی خوب دودھ پیا۔ پھر دونوں آرام کی نیند سو گئے۔ اس رات حضرت حلیمہ سعدیہ کا بچہ بالکل نہ رویا۔ ادھر شوہر اونٹ کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ تھن دودھ سے ابلتا جاتا ہے، چنانچہ وہ دودھ نکالنے لگے۔ انہوں نے اس قدر دودھ نکالا کہ گھر کے سب برتن بھر گئے۔ دونوں نے خوب دودھ پیا اور آرام کی نیند سو گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا گھرانہ سب سے زیادہ قحط زدہ تھا، لیکن مکہ سے واپسی کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی کہ جب بکریاں چر کر گھر واپس آئیں تو ان کی کوکھی نکلی ہوئی تھی اور تھن دھول سے لبریز تھے۔ اب گھر والے خوب پینے لگے، جبکہ قحط کی وجہ سے دوسرے گھرانوں کو دودھ بالکل بھی نہیں ملتا تھا۔ یوں اس گھرانے کو مسلسل خیر و برکت نصیب ہوئی۔ حضرت حلیمہ کا دستور تھا کہ وہ ہر 6 ماہ بعد آپ کو مکے لاتی، والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملواتی اور پھر اپنی دیار یعنی بنو سعد واپس لے جاتی۔ جب مدت رضاعیت پوری ہو گئی تو دودھ چڑھا کر اپنی والدہ کے پاس لائیں۔ اب تک وہ آپ کی وجہ سے خیر و برکت دیکھ چکی تھی، اسی وجہ سے وہ چاہتی تھیں کہ آپ کو ابھی ان کے پاس ہی رہنے دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی والدہ سے کہا کہ کیوں نہ آپ بچے کو ابھی میرے پاس ہی رہنے دیں تاکہ یہ اور مضبوط ہو جائے، مجھے مکے کی وبا سے ڈر لگتا ہے۔ والدہ اس پر راضی ہو گئیں اور حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خوش خوش اپنے گھر واپس آ گئیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2 برس تک وہیں رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعہ سے خوف زدہ ہو کر حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا۔ محترم ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، آپ کو لٹا کر سینہ چاک کر دیا، پھر آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو سونے کی تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور واپس سینہ مبارک رکھ دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے محمد کو قتل کر دیا گیا۔ وہ لوگ فوراً آپ کے پاس پہنچے، دیکھا کہ آپ کا رنگ اترا ہوا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا نشان دیکھا کرتا تھا۔ اس واقعہ کے بعد آپ کو مکے پہنچا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے سایہ محبت میں اپنے خاندان کے اندر کوئی 2 برس گزارے۔ پھر والدہ
اور ام ایمن کے ساتھ مدینہ منورہ کا سفر کیا، جہاں آپ کے والد کی قبر بھی تھی اور دادا کا ننیال بھی تھا۔ مدینے میں 1 ماہ رہ کر واپس ہوئے تو راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئیں اور مقام ابوا پہنچ کر انتقال کر گئیں۔ انہیں وہیں دفن کیا گیا۔ اب بوڑھے عبدالمطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کے دل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی وفات کی وجہ سے گہرا اثر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوئی کہ خود ان کی اپنے بیٹوں کے لیے ویسی محبت نہ تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت قدر کرتے اور اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے، ان کا خوب اکرام کرتے، اپنے تیار کیے گئے خاص فرش پر انہیں بٹھاتے، اس فرش پر کسی اور کو نہ بیٹھنے دیتے، پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے۔ ان کو یقین تھا مستقبل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرالی شان ہونے والی ہے، لیکن ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس 2 مہینے کی ہوئی تھی کہ آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب بھی انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم ناظرین، یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ کیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کے حالات و واقعات تبدیل ہو گئے۔ قحط سالی کا دور ہونے کے باوجود بھی ان کے گھر خوشحالی کا دورہ تھا۔ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی میں اپنے ماں باپ دونوں سے محروم کر دیا۔ آپ کے والد محترم آپ کی پیدائش سے قبل ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ کی والدہ محترمہ بھی آپ کی پیدائش کے بعد تھوڑے ہی عرصے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور اس کے بعد آپ کے دادا عبدالمطلب بھی چند ہی سالوں کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی میں اپنے ماں باپ سے محروم ہو گئے۔ محترم ناظرین، دنیا کا سب سے بڑا غم ماں باپ کی جدائی کا غم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ماں باپ سے جدا کر دیا۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ۔